الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ پاک پروردگار عالم نے پیارے آقائے دو جہاں سرکار نامدار حضور شافی روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان میں پورا قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے زبر زیر پیش شدہ مدہ میں اپنے پیارے نبی کی عظمت و شان کو ظاہر فرمایا ہے۔ زیرہ زبرہ شدہ مدہ سب شان نبی وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی عظمتوں اور شانوں کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری اور ڈر سنانے والا، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے جہنم والوں کی وجہ سے جہنم والوں کا سوال نہ کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا ہے کہ آپ کسی وجہ سے گھبرائیں نہیں۔ ایک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا لقب عطا فرمایا۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے تو مشرکین اور منافقین جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر دعوت اسلام کو قبول نہ فرماتے تھے، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی طور پر صدمہ اور تکلیف پہنچتی تھی کہ یہ لوگ میرا کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے، یہ لوگ جہنم سے کیوں نہیں ڈر رہے، یہ لوگ جہنم کا ایندھن بننے کے لیے کیوں تیار ہو رہے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش مبارکہ یہی تھی کہ یہ سب لوگ دین قبول کر لیں اور اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے اس جنت کے حقدار بن جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ اس آیت مبارکہ کو نازل فرما کر اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو تسکین عطا فرمائی ہے، جو دل مبارک اس کفار کے کفر اور ان کی ضد کی وجہ سے تکلیف میں آ رہا تھا، پیارے اللہ رب العالمین نے ان کے اس دلی صدمے کو ختم فرمانے کے لیے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ توجہ فرمائیں، غور کریں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، ایک نعمت کبریٰ ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہم پر کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہماری طرف اپنے پیارے رسول کو بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بادشاہوں کا تحفہ ہوتا ہے وہ تمام تحفوں کا بادشاہ ہوتا ہے، اور ہمارے اللہ رب العالمین تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام تحفوں کے بھی بادشاہ ہیں، تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت ہم کو عطا فرما کر ہم پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ دوسری ارشاد فرمایا بالحق، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، حق دے کر بھیجا ہے، اور جو بھی آپ کو جو ہم نے حق کے ساتھ بھیجا ہے، جو اس حق کو قبول فرمائے گا ان کو جنت کی خوشخبری دیجئے، ان کو جنت کی نعمتوں کی خوشخبری دیجئے، ان کو اس جنت کی ہواؤں کی، اس جنت کی غذاؤں کی خوشخبری دیجئے۔ جو آپ کو ہم نے حق دے کر بھیجا ہے اس حق کو قبول کرتے ہیں، اور جو اس حق کو قبول نہ کریں تو ان کو ان عذاب جہنم کا بھی خوف دلائیں، ان کو اس کا ڈر سنائیں کہ اگر تم نے میری اس حق کو جو میں لے کر آیا ہوں اس کو قبول نہ کیا تو جہنم کے حقدار ہو جاؤ گے، تم عذاب الہی کے حقدار ہو جاؤ گے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک یہ بات پہنچا دی کہ جو میں حق لے کر آیا ہوں، جو حق اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر
بھیجا ہے۔ جو اس حق کو قبول کرے گا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور جو اس حق کو قبول نہ کرے گا وہ جہنم کا حقدار ہے، وہ عذاب الہی کا حقدار ہے۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور اے میرے محبوب آپ سے جہنم والوں کے متعلق سوال نہ ہوگا۔ ہر آدمی سے سوال ہوگا اس کی اولاد کے متعلق کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کی، تم نے اپنی اولاد کو کس قسم کی تربیت دی، تم نے اس کو اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کی تربیت دی، اسلام کے راستے پر چلایا۔ ہر مرد سے اس کی عورت کے متعلق سوال ہوگا کہ اپنی عورت کو تم نے کس طرح سے دین کے راستے پر چلایا، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ ہوگا۔ قیامت کے دن تمام انبیاء کرام کی امتیں نبیوں پر اعتراض کر دیں گی کہ یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی ڈر سنانے والا ہی نہیں آیا، ہمیں کسی نے ڈر نہیں سنایا، اور ان تمام نبیوں کی جو رسالت کی، جو انہوں نے تبلیغ فرمائی، اس کی گواہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت دے گی، لیکن ہمارے کسی کے اندر جرت نہیں ہوگی کہ وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کر سکے، یہ کہہ سکے کہ مجھ تک دین حق کی تبلیغ یا دعوت نہیں پہنچی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ سے یہ وعدہ فرما دیا ہے وَلَا تُسْأَلُوا